دعا مانگی کہ یا اللہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ میرے پاس کوئی موجود بھی نہیں ہے، میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں تو میرے پاس کوئی عورت بھی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں یا اللہ، یہ وقت ولادت آسان فرما میرے لیے۔ تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ اندر چلی گئی اور کعبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جلوہ گر ہو گئے، اچانک غائب ہو گئی تو نہیں مل رہی، بڑے پریشان ہیں گھر والے اور ابو طالب بھی پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، تو ان کو بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی چچی جان جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ صحابیہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کو اپنی ماں کہتے تھے، والدہ کہتے تھے، اور ان کی پرورش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے انہوں نے، اور بڑی محبت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایمان لائی صحابیہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اپنا قمیض بھی ان کو کفن میں دیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، اس وقت ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ بتایا، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اس وقت یہ بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں، جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، ان قریب آ جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت بھی علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا انہوں نے، لیکن اتنا علم دیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ بتا سکیں یا ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کی والدہ جو ہیں، منہ بولی والدہ اور چچی حضرت فاطمہ بنت اسد اس وقت کہاں ہیں، خیریت سے ہیں یا نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیریت سے ہیں، جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں گے۔ تو 3 دن تک علماء نے لکھا ہے، 3 دن تک اندر ہی رہی، اور حضرت علی المرتضیٰ اندر ہی رہے، پھر باہر آئے، اور باہر جب آئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو لے کر آئیں، ابو طالب نے اٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، آپ کے والد نے اٹھایا تب بھی آنکھیں بند ہیں، آپ کی والدہ نے اٹھایا تب بھی آنکھیں بند ہیں، سب نے اٹھایا آنکھیں بند ہیں، تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، کہیں نابینا تو نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے، تو پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ بھائی، ایک قسم کا مطلب ہے کہ کزن کہہ سکتے ہیں، بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم، حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ شان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی، جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے اندر، انصار اور مہاجر، ایک مہاجر اور ایک انصار، ٹھیک ہے، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم پریشان نہ ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی۔ اور پھر جب بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ بچہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نابینا نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو، لاؤ مجھے دو۔ جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ ان کے سامنے آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ آنکھیں کھول دیتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح تو ہے, دیکھو گے آنکھیں کھول دی, بالکل دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے بچہ. تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. منی پہلا جو نہلاتے ہیں بچے کو, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور نہلاتے ہوئے. اب دیکھیں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا رسول اللہ نے, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی ہے. اب یہ عقیدے بھی میں ساتھ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, اس وقت کی بات ہے. ابھی اعلان نبوت بعد میں ہونا ہے. 13 سال کی عمر میں حضرت علی جو ہے وہ اسلام لائے, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ ابھی 13 سال باقی ہے اسلام آنے کو, اسلام کا اعلان ہونے کو. تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہلا رہے حضرت علی کو. نہلاتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, پیشن گوئی فرمائی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا کہ آج اس بچے کو میں پہلی دفعہ نہلا رہا ہوں, یہی وہ بچہ ہے جو مجھے آخری غسل دے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نبی کو کچھ علم نہیں ہوتا, نبی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے, نبی کو کسی چیز کا اختیار ہے, دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. تو کتنے عرصہ کے بعد بتائیں, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, پہلے ہی یہ بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 23 سال کا عرصہ گزرا ہے. یعنی 23 سال وہ لگا لیں اور 13 سال کم و بیش یہ والے لگا لیں, تو کتنے سال بنتے ہیں, کتنے سال, 35-40 سال تک بنتے ہیں. تو اتنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, غیب کی خبر دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کتنے سال بعد کی بات, 35 یا 40 سال بعد کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ جس کو آج میں نہلا رہا ہوں پہلی دفعہ, یہی بچہ مجھے آخری غسل دے گا. مجھے بتائیں کسی کو پتا ہے مجھے کون غسل دے گا؟ پتہ ہے کسی کو؟ میں مر جاؤں گا پتہ نہیں کون غسل دے, پتہ نہیں غسل نصیب ہو یا نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ کا نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا, اللہ کا نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے کے بعد کا بھی پتا ہے, یعنی پردہ فرمانے کے بعد کا بھی پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جب میں پردہ کروں گا تو جو مجھے غسل دے گا وہ کون ہوگا, کون بچہ ہوگا, کون ہوگا آدمی, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا وہ بات رہ گئی, آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا پہلی مرتبہ, حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. بعد میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام آ گیا, حضرت علی مسلمان ہو گئے, اسلام لائے اور پھر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا, اے علی جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی, ماں نے اٹھایا تب بھی آنکھیں بند ہیں, باپ نے اٹھایا تب بھی آنکھیں بند ہیں, دوسروں نے رشتہ داروں نے اٹھایا تب بھی آنکھیں بند ہیں, جیسے ہی تم میرے ہاتھوں میں آئے اور میری گود میں آئے تم نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھے جا رہے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ, آخری بات بس آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے, حضرت علی کی محبت جتنی بھی آپ کے دل میں ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی محبت کا آپ نے اظہار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت علی کس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ اندازہ لگائیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب میں اس دنیا میں آیا باپ کے پاس گیا, ماں کے پاس گیا, میں نے آنکھیں نہیں کھولی اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں میری آنکھ کھلے تو بدوہا والا چہرہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ سب سے پہلے میری نگاہ چہرہ بدوہا والے محمد مصطفیٰ پر سے. یہ حضرت علی کی محبت دیکھیں. اور پھر اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا,
وہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے پاس سے علم لے کر آتے ہیں، معرفت لے کر آتے بے ہیں، شک معرفت لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب کرتا ہے۔ لوگ تو نبیوں کے بارے میں کہتے تھے ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے نا، اللہ کا ولی بھی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور شریعت کی پہچان لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ معرفت ہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شریعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور فرائض کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہی عطا فرمایا۔ بے شک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو اور امام الانبیاء کو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔